بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ایک اور اہم خبر جناب، اڈیالہ جیل کے باہر سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مسلسل آج دوسرے روز اڈیالہ جیل کے باہر گئے اور وہاں جو ہے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو بریکنگ نیوز بنے ہوئے ہیں پورے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. ہمیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہی نظر آ رہے ہیں. اب جناب نے جو ہے وہ ایک حاضر سروس فوجی افسر کو دھمکی دے دی ہے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ تمام لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، بات کرتے ہوئے دماغ استعمال نہیں کرتے، نہ ہی الفاظ کا چناؤ مناسب کرتے ہیں جب جذبات میں آ جاتے ہیں. تو جناب نے اب پھر جو ہے وہ ایک حاضر سروس فوجی افسر کو دھمکی دی ہے. اب یہ کون سے افسر ہیں اور دھمکی کیوں دی ہے، دھمکی دے کے کیا کہا ہے، کہ کام کیا نکلوانا چاہتے ہیں، یہ ساری چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. دوسرا جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے آج کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی شام میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا تھا. اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو کام کرنے سے روک دیا کیا ہے. یعنی انہیں کہا کہ آپ کسی قسم کا کوئی کیس نہیں سن سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ جج کون ہیں، انہیں کیوں روکا گیا ہے، کیا ریزن بنی ہے؟ کیا یہ وہی جج ہیں جنہوں نے کل ایک اہم فیصلہ دیا تھا چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف؟ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے سیلابی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیں تھوڑا سا. پنجاب کے اندر مزید پانی جو ہے وہ ستلج کے اندر آ رہا ہے، اور جلال پور پیر والا جو ہے، جن علاقوں میں تباہی ہوئی تھی، پانی اگر تو بھارت کی طرف سے جس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے اور دھمکی دی جا رہی ہے، اگر بھارت کی طرف سے مزید پانی ستلج میں چھوڑ دیا گیا تو جلال پور پیر والا جو حصہ باقی رہ گیا تھا خشک، وہ بھی پانی میں بہہ جائے گا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. لوگ جہاں پر بھی ہیں محفوظ رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، اپنی زندگی سلامتی کے ساتھ رہیں. لیکن اگر علی پور کی صورتحال کی بات کریں تو پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اب یہ تھا کہ جو آلریڈی دریاؤں کے اندر پانی تھا، انہوں نے جنوبی پنجاب کے اندر جا کے جو ہے وہ یہ تباہی کی ہے. اب پیچھے سے بھارت سے مزید پانی آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی جب آ رہا ہے تو وہ مزید اب تباہی مچائے گا. مطلب لوگوں کو جہاں پہ امید ہونا شروع ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب پانی جو ہے وہ پیچھے سے نہیں آ رہا، جو پانی رہ گیا ہے صرف اس کو نکالنا ایک مسئلہ ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا اور نکل جائے گا، تو لوگ دوبارہ اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ جائیں گے، بیک ٹو نارمل لائف. لیکن پھر دوبارہ جب پانی چھوڑا جاتا ہے پانی مطلب دریاؤں کے اندر، تو پھر صورتحال جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے سیلاب کی. دعا ہے اور آپ لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، ان لوگوں کی ضرور مدد کریں. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی بے وقوفیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو یقین مانے کہ نہ اٹھنے دے رہی ہیں، نہ ہی متحرک ہونے دے رہی ہیں دوبارہ سیاست کے اندر، نہ ہی پی ٹی آئی کی یوں کہتے ہیں کہ وہ کشتی ہے نا، وہ کسی کنارے لگنے دے رہی ہے. یہ پی ٹی آئی کی قیادت ہی ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پہلے تو عمران خان سے ملاقات نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، نہ عمران خان کا کوئی حکم مان رہے تھے. ان کے خلاف جیسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی ہے، ان کے خلاف جیسے ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے آواز اٹھانی شروع کی ہے، تو جناب 2 دن ہو گئے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر چلے جاتے ہیں اپنی حاضری لگوانے، لوگوں کو دکھانے، وہاں پہ جا کے سٹنٹ کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جناب میں آیا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں. اب جناب نے ایک حاضر سروس فوجی افسر کو جو ہے وہ دھمکی دے دی ہے. جناب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں سے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا، جو ان کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا کرنل صاحب مجھے عمران خان سے ملنے دیا جائے، ورنہ میں میڈیا کے اوپر آ کے نام بتا دوں گا کہ کون سا کرنل ہے جو اڈیالہ جیل کے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے طنز بھی کیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، معاملات بہت اچھے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جی مجھے کہا جاتا ہے میرے تعلقات بڑے اچھے ہیں، میرے معاملات اچھے ہیں، اور اچھے تعلقات اور اچھے معاملات والے کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. پھر انہوں نے کچھ یوٹیوبرز کو بھی نشانہ بنایا جن میں عمران ریاض خان آتے ہیں. عمران ریاض خان وہ ایک یوٹیوبر صحافی ہیں جنہوں نے اس مطلب کرنٹ سچویشن کے اندر سب سے زیادہ علی امین گنڈا پور کے خلاف آواز اٹھائی ہے.
اور وہ علی امین گنڈا پور کے سب سے بڑے ناقد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں. اگر عمران خان ابھی تک جیل میں ہے تو اس کا بھی ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہمارے کنٹرول میں ہے اور پی ٹی آئی کو ہم ہی چلا رہے ہیں اور کوئی پی ٹی آئی کو نہیں چلا رہا. یہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنے فالورز اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان علی امین گنڈا پور صاحب کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے یا ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکی کہ جناب اگر پی ٹی آئی اس وقت مقبول ترین جماعت ہے یا پی ٹی آئی کا اس وقت باقی تمام جماعتوں کی نسبت زیادہ نام ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اسٹرانگ ہے. پی ٹی آئی کو یوٹیوب نے اسٹرانگ کیا ہے, یوٹیوبرز نے اسٹرانگ کیا ہے. اور آپ کے پاس ہے کیا؟ دکھائیں مجھے آپ کے پاس ہے کیا کارکردگی ہے آپ کے پاس دکھانے کے لیے؟ عمران خان کے نام کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آج آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وزارت اعلیٰ کی وہ بھی آپ کو عمران خان کی دی ہوئی ہے اور آپ انہی سے نمک حرامی کر رہے ہیں. آپ نہ ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے پہلے جب کہا جاتا, نہ ان کا حکم مانتے تھے. اب جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتے ہیں, بھائی آپ اڈیالہ جیل کے باہر نہ پہنچیں, اقدامات کریں ملاقات کے لیے, نہیں ملاقات ہو رہی سپریم کورٹ جائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں, اور اگر پھر بھی ملاقات نہیں ہو رہی تو کم از کم جو عمران خان آپ کے لیے پیغام بھیجتے ہیں وہ پیغام, اس پیغام پر تو عمل کریں. کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس پیغام پہ بھی عمل نہیں کرتے ہیں. تو چور آپ کے دل میں ہے, دوسروں کو باتیں کرنا چھوڑ دیں. جناب علی امین گنڈا پور صاحب دوسروں کو باتیں کرنا چھوڑ دیں, اپنے کام پہ توجہ دیں, اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ عمران خان سے کتنے مخلص ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. آپ ہی مخلص نہیں ہیں, آپ کے دل میں چور ہے. اور اس وقت سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے, حالات حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر اس صورتحال میں کھڑی ہے کہ ان پر سیاسی پابندیاں ہیں, ان پر سماجی پابندیاں ہیں, ان کو باہر نکلنے کا حق نہیں دیا جاتا, ان کو احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا جاتا, تو اس میں جناب آپ کی غلطی ہے, آپ ذمہ دار ہیں اس کے, کوئی اور نہیں. دوسرا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب, ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. ان کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں. ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست ہے, ایک جوڈیشل کمیشن میں ان کا ریفرنس چل رہا ہے. ریفرنس ان کی جعلی ڈگریوں کے حوالے سے ہے کہ ان کے پاس کچھ جعلی ڈگریاں ہیں جو انہوں نے ایجوکیشن لی ہے اس حوالے سے. تو اس جوڈیشل کمیشن کے ریفرنس کو جواز بنا کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب نے طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا ہے. یہ جب آج خبر آئی تو اسلام آباد بار کے کافی وکلا جو ہیں وہ کمرہ عدالت پہنچے. طارق محمود جہانگیری صاحب سے انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ظلم ہے. طارق محمود جہانگیری صاحب کا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر, عدالت کے اندر غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. مطلب یہ جسٹس بابر ستار کے گروپ کے ہیں. اور اب جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگلی باری ہو سکتا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.